نے کہا کہ تم جاؤ گے، پھر میں نے کیا. ہم اپنے ساتھی بھائیوں اور بہنوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو تم نے خود کو بولا کہ میں خود جاؤں گا. نازک پاکستان کی تاریخ میں نازک سیاسی ماحول میں آج گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا بہت اہم اجلاس ہوا، جس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شامل تمام شریک جماعتیں موجود ہیں. ہمارے مرکزی رہنما ڈاکٹر حمید المرزا صاحبہ، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اور دیگر تمام موجود ہیں. ہماری سندھ اسمبلی میں منتخب MPs یہاں پر موجود ہیں، اور جناب صفی الدین شاہ صاحب کی رہنمائی میں اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سرور علی عباسی صاحب کی موجودگی میں بڑے اہم فیصلے آج یہاں لیے گئے، جس کی تفصیل میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سرور عباسی صاحب سے کہ وہ آپ کو یہ ہم لے کے جا رہے ہیں جہاں شاید یہ الیکشن اپنے وقت میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر ہم چیزوں کو واچ کر رہے ہیں. DDA مین ہیڈ ایک آپریشن الائنس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت سے مدافعت کریں گے، پوری قوت سے ہم مزاحمت بھی کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے الیکشن کے اندر DDA کے کینڈیڈیٹ کے تمام حقوق کے اندر موجود ہوں. اور آگے ہم جو ہے اس کو اپنے ایجنڈا کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہم نے ہر ضلع کے اندر بنائی ہے انشاءاللہ وہ فعال کردار ادا کریں گے، اور جو سینٹرل لیڈرشپ ہے DDA کی وہ جو ہے نا مختلف اضلاع میں جا کے اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیز کے ذریعے اپنے جو پیغام ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم دیگر جماعتوں سے بھی جو ہمیں آلریڈی DDA الائنس کے اندر ہے اس کے علاوہ دوسری جماعتیں ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، جو دیگر قومی جماعتیں ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک وسیع تر محاذ بنے، ایک وسیع تر محاذ بنے جو کہ موجودہ جو حکومت ہے، جو موجودہ جو 15 سال سے ڈسپنسیشن ہے اس صوبے کے اندر، جس سے صوبے کی بالکل تباہی مچاتے رہتی ہے، نہ کوئی شہر سلامت ہے نہ کوئی گاؤں سلامت ہے. آج جو ہے ایک سال کے بعد پچھلے سال کے سیلاب کے آج ایک سال کے بعد بلاول صاحب کھڑے ہو کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے جناب جو کاغذات 5000 نوٹوں انہوں نے دیے ہیں. یہ آخری دنوں میں آ کے کیا مطلب حوصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کمیٹی نے سب سے پہلے تو عوام کی بات کی اور جس مشکلات کا سامنا اور چیلنجز اس ملک کو ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، اور کس طرح غریب آدمی آج پس رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی. اور ہم دیکھ لیں چاہے چینی کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، کہ آج وہ بیچارہ غریب آدمی ہے جو پس رہا ہے، لیکن مڈل کلاس بھی ختم ہو گئی ہے اور کمر ٹوٹ گئی ہے. چاہے آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کریں اور روزانہ جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، لیکن ہمارا ملک کس طرح یہاں پر اسی طرح ہم پھنس رہے ہیں. اور جو ایک اس حوالے سے وہ اسٹرائک پہ بھی جا رہے تھے پیٹرول کے حوالے سے بھی، لیکن بہرحال کیونکہ کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے حوالے سے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ پہلے عوام کی بات کرتے ہوئے کہ یہ اس وقت ڈسکشن ہوئی کہ DDA نے اپنا بھرپور رول ادا کرنا ہے اور عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور کوئی جمہوریت جو ہے مکمل نہیں ہوتی اگر پراپر اپوزیشن نہ ہو. اور آج ہمیں سندھ میں کوئی جمہوریت اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن نظر نہیں آ رہی. تو وہ رول کسی نہ کسی نے ضرور ادا کرنا ہے اور وہ ہونا چاہیے. ویسے جو ملک کے چیلنجز ہیں ملک کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات ہوگی تو ہم ضرور اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی الیکشن کے حوالے سے ہیں تیاریاں، سینسس کی بات آئی ہے،
यकीनन जो सेंसस हुआ है हम तो चाहते ये हैं कि न्यू सेंसस जो है कि एक तो वो भी जो उसकी खामियां हैं उसे भी एड्रेस किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ अगर इलेक्शन उस पर हो तो बेहतर है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए होगा। और इसको देखते हैं कि CCI में किस तरह एड्रेस, हालांकि CCI में भी 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, तो आई डोंट नो कि उसकी किस तरह होगा, क्योंकि CCI के लिए बहुत ज़रूरी है कि चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड हैं नुमाइंदे कि उनका इन्वॉल्व होता। बहरहाल ये सब चैलेंजेस हैं और जिसे हम वॉच कर रहे हैं, और जहाँ भी हमारा रोल अगर पॉजिटिव कोई रोल के हवाले से होगा हमसे शुक्रिया। आज जी का इजलास हुआ, यकीनन मईशत, सियासत और खुशसन की सूरत हाल पे गौर किया गया और आइंदा के इलेक्शंस के लिए तैयारी के लिए लायबंद बनाया गया। लेकिन यकीन तौर पर क्योंकि सियासी माहौल स्टेबल नहीं है, मईशत दवाई पे है और महंगाई उरूज पे है, जिसका अब दूसरा इधर की जो शहरियत है यानी डोमिसाइल और PRC उसको भी डाइल्यूट करके और उससे भी हाथ उठा रहे हैं। तो हमारी यानी प्रोविंशियल बाउंड्रीज, प्रोविंशियल अथॉरिटी और हमारे लोगों की ऑटोनॉमी ये सारी ख़त्म कर रही हैं। हम इसकी हमें इस पे कंसर्न है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह हम ये डिमांड भी करते हैं और लोगों में भी लेके जाएंगे कि जिस तरह 2013 में प्रोविंसेस की जोग्राफिकल बाउंड्रीज ख़त्म करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़त्म करने की साजिश की थी, जो लोगों ने वापस कर दी, तो अब ये जो बेख्तियार कर दिया है और लोगों की जो सूबे के शहरी हैं जो डोमिसाइल और PRC रखते हैं, उनसे ये हक छीनने के लिए छीना गया है। ये हमारे सूबे के मफाद के खिलाफ है। से की थी आज बहुत अच्छी और अहम गुफ्तगू हुई है। हम समझते हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी का दौर सिंध के मफाद, सिंध की वहदत पर एक हमलेआवर साबित हुआ है। इलीगल इमिग्रेंट, अफगानी और करप्शन सिंध का बहुत बड़ा मसला रहा है। सिंध में 2 बार सैलाब हुआ है, मगर 2 बार सैलाब में जो लाखों लोग डूबे हैं उनका कोई भी उस पर हाथ नहीं रखा गया, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं बना। अभी एक ड्रामे के तौर पर जब इलेक्शन सामने आ गए हैं तो बिलावल रज़ाई साहब चले गए। और मेरे जितने भी अकाबरी इधर हैं पार्लियामेंट में मेंबर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी मीटिंग की कार्रवाई थी वो तो सब आपके सामने रख दी गई, मगर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर हम वाकई इस मुल्क को संभाल के आगे बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहलाते हैं और पाकिस्तानी एक कौम बनना चाहते हैं, तो हमें वो लाइनें इख्तियार करनी पड़ेंगी जो हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए और ये मुल्क हासिल किया, क्योंकि आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं बुजुर्गों की। तो मैं नहीं समझता कि विरसे में कोई भी चीज़ मिलती है। यूं ही मैं कहूँगा कि कोई क़यादत भी विरसे में नहीं आती, मगर हमारे पास क़यादत भी विरसों में चल रही है, तो नाअहली नज़र आने लग गई है। तो लिहाजा सब ने सर जोड़ के मुहिब वतन होके, कौम होके इस मुल्क को सही पटरी पे चढ़ाने के लिए फैसले करने होंगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि हर आदमी नौजवान सवाल करेगा कि जो ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हासिल किया था, बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, उनका लहू इसमें शामिल था, इसका क्या असर किया जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है और ये हमारा मंशूर है कि जायज़ बुनियादी हकूक़ हर दरवाजे पे पहुंचने चाहिए। कोई किसी के सामने इल्तिजा या भिखारी न बने, सबको घर बैठे उसका हक मिले
اور جمہوریت اگر چاہتے ہیں جو کہ نام کی ہے تو پھر واقعی جمہوریت لا کے دکھائیں اور ووٹوں پہ الیکشن ریزلٹس ہونے چاہیے. نوٹیفیکیشنز پہ اب میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو منظور ہوگا کہ جی نوٹیفیکیشن نکلے. تو لہٰذا ہر چیز صحیح طرز سے صحیح طریقے سے انداز سے ہم لوگوں نے ادھر رکھی ہے, ایک دوسرے سے بات کی اور آپ کے سامنے پیش کی ہے. آگے اب آپ اپنا جو سوال کرنا ہو وہ کریں. کہ ہم 10 بردار والی بات نہیں نا, ہم کلیمر تھے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے نمبر ہے نہیں. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوا بھی سلسلہ تو ہم لوگوں نے سردار صاحب کو اور ڈاکٹر صفدر کو, عباسی صاحب کو اختیار دے دیے اور ایم پی حضرات نے بھی اختیار ان کو دے دیا کہ وہ جا کے ساری بات جو بھی ہے بہتر مستقبل کے لیے اور بہتر رول پلے کرنے کے لیے اپوزیشن کا وہ یہ ان کو اختیار دے دیے. وہ تو روگیت چیپٹر ان کے حوالے, یہ اب خود مختار ہے, جا کے میٹنگ بھی کریں گے اور جو ہوگا وہ ضرور آپ تک پہنچ جائے گا پریس کے سامنے. دوسرا آپ نے کہا صفدر عباسی صاحب نے ہر ہماری میٹنگ میں ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا الائنس تھا جس کو ہم نے پی ٹی اے کہا. اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, انفرادی حیثیت کے لوگ اپنی اپنی حیثیت میں جو تھے پارلیمنٹیرین. تو اس میں ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ 10 یا 12 دن رہ گئے. اگر اب کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اتحادی کی حیثیت میں ہمارے ساتھ تو تھے الیکشن کے پورے ٹینیور میں. آگے اب ان کی مرضی وہ کون سی جماعت آپٹ کریں, مگر کیا زمینی حقائق اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا یہ جو پارٹی آپ پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے اس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ زمینی حقائق کیا بول رہے ہیں, کیا وہ مضبوط ہیں زمینی حقائق کے مطابق 15 سال کی حکمرانی کے بعد؟ اگر وہ مضبوط ہو گئے تو ہم کمزور ہو گئے, اگر وہ مضبوط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہم مضبوط ہو گئے. الیکٹورل ریفارمز کے لیے کمیٹی نے 4-5 دن کام کیا اور اب حکومت ہی اس کو پارلیمنٹ میں لے کر کے جا رہی ہے. تو ہمارے تحفظ یہ تھے کہ جو جی ڈی اے کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو بھی اس کمیٹی کے لیول پہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. اب اگر کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں لے کر کے جا رہے ہیں تو ہم اپنی امینڈمنٹس وہاں ریز کریں گے, کیونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا ڈی آر او یا کمیشن سے لے گا یا صوبائی حکومت سے لے گا, صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ سے یا جوڈیشری سے. تو ہمارا یہی ہے کہ وہ یا جوڈیشری سے لے یا الیکشن کمیشن اپنے ایمپلائیز کو کرے, کیونکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر پرماننٹ وہاں پہ ان کے ہوتے ہیں تو ان سے لینا وہ ہونے چاہیے. پر یہ امینڈمنٹ میں پارلیمنٹ